بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں علماء سے، اہل علم سے مخاطب ہوں، حالانکہ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی مجلسیں سچی بات ہے محدثین کی یاد تازہ کرتی۔ ہم نے حامدون انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مرکز اہل حدیث G11-2 میں 3 روزہ دورہ کروایا تھا۔ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین 3 روزہ دورہ۔ استاد العلماء فضیلت الشیخ مولانا ندیم حافظہ اللہ تعالی صحیح بخاری کی کتاب الرقاق پر گفتگو کی تھی، اور مسجد اور علماء اساتذہ اس مجلس میں موجود تھے۔ کبھی ہم پڑھا کرتے تھے، اس منظر کو پھر عملی طور پر دورہ جات کے اندر ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی کل کا دورہ اصول تفسیر پر استاد العلماء مدیر جامعہ راجوال پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی ہم جیسے طلباء کے لیے بڑی عمدہ گفتگو تھی، بڑی عمدہ گفتگو تھی۔ یہ مجلسیں ہوتی رہنی چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت اور سکینت نازل ہوتی، اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسی مجلس میں آیا، اسے کسی بندے سے کام تھا اور آ کر بیٹھ گیا۔ فرشتوں کا نزول ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فرشتوں نے کہا ایک بندہ تو اپنی ذاتی غرض کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دی کہ وہ اس مجلس کا حصہ دار ہے۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں سٹیج کی ہماری مسندوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ علماء اہل علم دنیا سے جا رہے ہیں اور علم اٹھتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر گفتگو کی، اہل علم کی موجودگی میں درخواست کی کہ ایسے طلباء تیار کیجئے جو ان مسندوں پر بیٹھیں جو خالی ہو چکی۔ رجحان کیا ہے؟ کل بھی آپ نے اس پر پڑھا تھا، رجحان اصول تفسیر میں۔ رجحان کیا ہے کہ فاضل ہونے کے بعد ترنم، اشعار۔ کل ہی مجھ سے ملنے کے لیے صحیح بخاری کا طالب علم آیا، قصور سے، نداء الاسلام جامعہ سے۔ درس بخاری پر اس نے وقت لیا کہ ہمارا اس دفعہ پروگرام ہے کہ آپ کا درس بخاری ہو آخری حدیث پر۔ پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں؟ میں نے کہا سنائیے۔ وہ ویڈیو بنی، تیاری کر کر آئے تھے، انہوں نے اشعار سنائے، اشعار سنائے۔
اور کل دکتور فرما رہے تھے، آپ جو طلبہ وہاں حاضر تھے، کہ اہل علم کی نشانی یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ رجحان جو بن چکا ہے پنجابی خطباء کا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اہل علم ان مسندوں پر بیٹھے، اہل علم۔ اور میں آپ سے درخواست کروں، علماء موجود ہیں اور میری جماعت کے اہل حدیث یوتھ فورس کے سرپرست فاضل نوجوان حافظ ابو بکر حنیف حفظ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتی، اس سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی مرکز جمعیت حدیث اسلام آباد اور آپ تو شمالی پنجاب کے ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ مسندوں پر اہل علم کو رونق بخشیں، اہل علم کے ساتھ تعلق قائم کروائیں عوام کا، تاکہ ہم کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کریں، کتاب و سنت کے ساتھ۔ میں جب سندھ میں تھا، شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ درجنوں مرتبہ ہم جلسوں میں اکٹھے ہوتے، کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، دلائل نصوص پیش کر رہے۔ میرے مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھتے، بلکہ اسٹیٹ سیکرٹری کہا تھا کہ اب پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کی بارش ہونے والی، اب قرآن کی آیات کی کثرت سے تلاوت ہونے والی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے بڑے بھائی میرے مربی دکتور شفیق الرحمن حافظ اللہ اور دکتور طالب الرحمن حافظ اللہ، میں جب اہل حدیث نہیں تھا، مجھے پہلی مرتبہ ایک جلسے میں لے گئے، ہم بیٹھ کر گئے، بس میں کافی سفر تھا، پھر ایک سڑک پر اتار دیے گئے، تو ہمارے ساتھ مناظر اسلام عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ اور حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، طویل سفر کیا پیدل۔ میں کوئی 7ویں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، میں حیران تھا، بستۃً فی العلم والجسم کہ مصداق تھے یہ دونوں، پیدل چل رہے ہیں، کب تک چلیں؟ آخر اس گاؤں میں پہنچے، میں نے پہلا خطبہ سنا ہے حدیثوں کا، پہلا درس تھا مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بھی حافظ قرآن تھا اور بڑا یاد تھا مجھے اس وقت، اب بھی یاد ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ کثرت سے کئی رکوع تلاوت کر جاتے تھے، اور ایسا حاضرین پر ایک وجد طاری ہوتا تھا ان کے قرآن سننے سے۔ اور اگر آپ آج انالیسس کریں، تجزیہ کریں اپنے جلسوں کا، آپ دیکھیں گے کثرت سے اشعار سبحان اللہ کہو، پھر کہو، ایک مرتبہ پھر کہو، ماحول ہی تبدیل کر دیا۔ میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں انہیں سٹیج پر تنبیہ کرتا ہوں، اور کئی مرتبہ مجھے سٹیج سے اتار دیا جاتا ہے کہ آپ آرام کریں، خطیب کہتا ہے شاہ صاحب کی موجودگی میں نے تقریر نہیں کرنی۔ کیوں؟ اشعار پڑھنے ہوں گے ادھر ادھر کی، اور پھر میں نے وہیں پر ہی تقریر تیار کر لینی ہوتی ہے۔ خطیب تقریر کرتا ہے، میری اپنی تقریر تیار ہی ہوتی۔ اس ماحول کو تبدیل آپ نے کرنا، اس ماحول کو تبدیل آپ نے کرنا۔ آپ اہل علم آگے آئیں گے اور لوگوں کا رجحان بنائیں گے کہ قرآن سنیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ آپ کو یاد ہو، اگر تاریخ سے کچھ تعلق ہے، مصر کے بادشاہ کو سینئر بش نے کہا کہ اپنے پاس سے ایک تحفہ لے کر آئیے گا، مصر سے کوئی تحفہ لے کر آئیے۔ امریکہ کا دورہ تھا،
مصر کا حسن مشہور ہے، انہوں نے کہا لے کر آؤں گا۔ جب ملاقات ہوئی دورے پر، اس نے پہلی ملاقات میں کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا تحفہ لے کر آئیے، کہا میں لایا ہوں، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاری عبدالصمد رحمہ اللہ، میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگے یہ تحفہ ہے؟ یہ کیا تحفہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ ذرا سنیے کہ کیا تحفہ ہے۔ کہا کہ ذرا قرآن کی تلاوت کرو۔ وائٹ ہاؤس میں جب قرآن کی تلاوت کی نا، اس شخص کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ یہ قرآن کا ایک اثر ہے، کل بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ میں آپ سے پھر عاجزانہ اور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے مسندوں کی حفاظت کیجیے۔ اسی ہفتے میں تقریباً 3 یا 4 جید علماء فوت ہو چکے، اور پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو کثرت سے علماء اٹھ گئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ علم اٹھ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو بڑی تسلی ہوتی۔ کل کا ماحول دیکھا، آج کا ماحول دیکھ رہا ہوں، مدرسین موجود ہیں جامعہ سلفیہ کے ماشاء اللہ تبارک اللہ، علماء موجود ہیں، فاضل موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، اور میرے جیسا ایک ادنیٰ سے طالب علم بھی موجود ہے۔ پھر لگتا ہے کہ انشاءاللہ نشاط ثانیہ کا دور، اہل علم کا دور، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ ایک ملکہ اور بادشاہ جا رہے تھے تو لوگوں کا اجتماع کیا تھا، اور پکڑ پکڑ کر بسیں بھر بھر کے جیسے سرکاری لائے جاتے، تو ملکہ نے پوچھا یہ عوام کدھر دوڑی جا رہی؟ ہم تو ادھر جا رہے ہیں جلسہ گاہ میں، یہ عوام کدھر جا رہی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وقت کا محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا درس ہے، اور حدیث کے طالب علم یہ ادھر دوڑے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک فقرہ کہا تھا، تاریخ میں لکھا گیا، کہا پھر بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے جو بن بلائے طلباء اس کی طرف جا رہے ہیں۔ بادشاہ تو وہ ہے کہ جم غفیر ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو جائے گا تمہارا اور ہمارا جنازے پر، جنازہ بتلائے گا کہ بادشاہ کون ہے۔ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب جنازہ اٹھا تو تاریخ میں لکھا ہے گننے والے نے 12 لاکھ کی تعداد گن لی تھی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا تھا، گننا ہی ختم ہو گیا۔ کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی یہ دور نہیں تھا، کوئی پیغام رسانی نہیں تھی۔ میں کتنی مرتبہ اس واقعے پر سوچتا ہوں، کئی مرتبہ سوچا ہے، یہ کمال نہیں ہے؟ آدمی فوت ہو گیا، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی تار نہیں ہے، کیسے اطلاعات پہنچی اور کیسے دنیا آئی کہ گننے والے نے 12 لاکھ کے بعد گننا ہی چھوڑ دیا۔ تو اہل علم، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اہل علم ہیں، کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کہ اچھا کہا مجھے، جیسے کل جو آخری سوال کا جواب دیا طالب علم نے، اور مقدمے کی عبارت ہی پڑھتی تھی، اور شیخ نے فرمایا تھا کہ آپ نے تو حفظ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے کہ میں اپنا کالر پکڑ کر ایسے ایسے کروں؟ میں نے کچھ کیا، آپ نے کیا کیا؟ یا میں کہوں میں امیر ہوں، میں نے کچھ کیا، میں نے کیا کیا؟ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دین کا چوکیدار بنا دی۔ کثرت سے اگر کوئی ایسی بات آ جائے استغفر اللہ، تو استغفار کیا کریں کثرت کے ساتھ، تاکہ عاجزی اور انکساری رہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔